السلام علیکم دوستو خلافت عباسیہ کے زوال کے دور میں وسط ایشیا اور ایران میں خوارزم خاندان کی حکمرانی تھی۔ سلجوق خاندان کی شکست کے بعد خوارزم کی حکومت نے زوال پذیر اسلامی اقدار کو سہارا دیا تھا، لیکن ایک انا پرست سازشی ملکہ کی وجہ سے جب قہر ارضی بن کر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا تو اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے وسیع و عریض اسلامی ریاست کو برباد کرنے کے لیے سیاسی جال پھیلا کر بدگمانیوں کی ایسی فصل بوئی کہ ریاست خوارزم زوال پذیر ہو گئی۔ چنگیز خان نے اس مقصد کے لیے علاؤالدین خوارزم شاہ کی والدہ اور سلطان تخش کی ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اس عظیم الشان سلطنت کا سارا غرور اپنی گھوڑے کے قدموں میں روند ڈالا، مگر بعد ازاں اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ اس پر آج بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ دوستو مورخین لکھتے ہیں کہ ملکہ ترکان خاتون کو بالکل وہی حیثیت حاصل تھی جیسی ہندوستان میں ملکہ نور جہاں کو، تاہم ملکہ ترکان خاتون کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کا باقاعدہ تخت لگتا تھا، وہ امور سلطنت کے فیصلے سلطان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرتی تھی۔ سلطان تخش نے خوارزم کی سلطنت میں اضافہ اپنی ملکہ کی ذہانت کے بلبوتے پر کیا تھا۔ ملکہ جنگجو قبیلے قپچاق کے سردار کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ دوستو سلطان تخش کی وفات کے بعد جب سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ تخت پر بیٹھا تو ملکہ ترکان خاتون کا عمل دخل سلطنت میں اور بڑھ گیا۔ ایک طرح سے اب دو متوازی حکومتیں چلنے لگی تھیں۔ علاؤالدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا کہ قپچاقی ترک اس کی راہ میں آ جاتے۔ اس مداخلت کی وجہ سے ہی چنگیز خان نے خوارزم کا رخ کیا اور اس کی وجہ بھی یہی رعونت اور نسلی طاقت بنی تھی۔ ملکہ کے قبیلے قپچاقی نے ایک بار چنگیز خان کے قافلے کو لوٹ لیا تو چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی، مگر ملکہ ترکان خاتون نے اپنے قبیلے کی حمایت کر کے اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دیا، جس کے بعد چنگیز خان اپنے قافلے کا بدلہ لینے خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو مورخ لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ قطب الدین کی ماں کا تعلق قپچاقی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی، جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نژاد تھی۔ اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا، وہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہی۔ چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر قپچاقی جنگجو علاؤالدین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں سے لڑنے لگے، مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک ذیلی خط تیار کروا کر علاؤالدین شاہ تک پہنچا دیا۔ وہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور ترک قپچاقی قبیلے پر سخت خفا ہوا۔ قپچاقی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، مگر خوارزم شاہ بچ گیا۔ اس واقعہ کے بعد قپچاقی سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جا ملے۔ دوستو یہاں سے ملکہ ترکان خاتون کی بربادی کا سورج تیزی سے غروب ہونے لگا۔ ملکہ ترکان خاتون نے دارالحکومت چھوڑتے وقت شکاوت اور سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کے قریب شاہی خاندان کے افراد کو، جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں قتل کروا دیا اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کی مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے قلعے میں پناہ لی۔ یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد بن صالح بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا۔ شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے اعلان کا محاصرہ کر لیا۔ اعلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور 4 ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے۔ 4 ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا۔ میسورین بھوک پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے
اور آخر کار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ وزیر محمد بن صالح کو تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان خاتون کو ذلت اور رسوائی کے لاتعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیریں ڈالے فخری انداز میں ساتھ لیے گھومتا تھا اور تاتاریوں کے سالانہ جشن میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا۔ ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے تاتاریوں کے لنگر سے قطار لگا کر کھانا لینا پڑتا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس کی نخوت برقرار تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خوارزمی جو ملکہ کا خدمتگار تھا اور دوران قید بھی ملکہ کے ساتھ تھا، اس نے ایک دن فرار کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر نکل چلتے ہیں اور قریب ہی جلال الدین تاتاریوں سے نبرد آزما ہے اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ملکہ ترکان خاتون نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ ہمیں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے۔ آخر کار اس قید میں بیچارگی کی حالت میں ملکہ ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے ساتھ خوارزم جیسی عظیم سلطنت کا سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی انا کی وجہ سے چنگیز خان کو وسطی ایشیا سے عرب دنیا اور بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا، اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔